Bilal, I want to tell you something personal, very personal. And when you meet your Palestinian brothers and sisters, you must tell them that I strongly believe that Palestinians are the most brave people in the world, in the history of the world. And we thank you for being so upright and so brave. Thank you. سکلین امام صاحب، اس سے پہلے کہ میں سردار صاحب سے پوچھوں، آپ سے میں نے ایک سوال کرنا ہے، بیکاز آپ جو میزائل ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی رپورٹر یا جرنلسٹ اتنا زیادہ میزائل ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے جتنا آپ نے اس کے اوپر لکھا ہے، آپ کے طویل آرٹیکلز بھی ہیں اس کے اوپر. جب ایران سے ایک میزائل فائر ہوتا ہے، میں کیونکہ میزائل ٹیکنالوجی نہیں سمجھتا، آپ نے مجھے ایجوکیٹ کرنا ہے. ایران سے ایک میزائل فائر ہوتا ہے تو سب سے پہلے عراق کے اندر جتنے امریکن بیسز ہیں وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کو گراتے ہیں. اگر وہ وہاں سے کوئی نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر سیریا کے اوپر اس کو گرایا جاتا ہے اور وہاں پہ پیٹریٹ بیٹریز لگی ہوئی ہیں. سیریا سے بھی کراس کرتا ہے تو پھر جارڈن کے اندر اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اور تب تک اسرائیلی ایئر فورس بھی آ جاتی ہے اڑ کر تاکہ اس کو ہوا میں ہی اس کو ٹارگٹ کیا جائے. اس کے باوجود یہ جو 30-35% میزائلز ہیں نکل رہے ہیں اور اسرائیل میں لگ رہے ہیں جا کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی روحانی طاقت ہے کہ واقعی میزائلز بڑے طاقتور ہیں؟ معذرت کے ساتھ میں روحانی طاقتوں پہ بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ سائنس ایک ہے، سیدھی سی بات ہے. اور اس سائنس میں اگر آپ دیکھیں تو ایران نے اس پہ کام کافی کیا ہے، بلکہ اتنا اچھا کام ہے جو اب سامنے نظر آ رہا ہے. اور شاید یعنی اسرائیل کو یا امریکہ کو اندازہ بھی نہیں تھا، اس میں ایک سیکریسی بھی ہے. ظاہر ہے ایران کے اندر پینیٹریٹ بھی کر کے ہوئے مختلف لوگ، لیکن ان کی بہت ساری چیزیں ایسی جو اتنی سیکریٹ ہے اور محفوظ ہیں. اور اب تک جو نظر آیا ہے کہ ایران نے صرف وہیں پہ دھوکہ کھایا ہے یا مار کھائی جہاں پہ دھوکہ دیا گیا اسے. تو وہ ایک الگ بحث میں اس پہ بھی نہیں آتا. لیکن جو اپنے میزائل کا پوچھے، دیکھیے میزائل آپ اگر دیکھیں تو ان کی کئی قسمیں ہیں، لیکن مختصر اپنے سامعین کے لیے عرض کروں گا کہ ایک تو کروز میزائل ہوتا ہے اور ایک یہ آپ کا بیلسٹک میزائل ہوتا ہے. ہائپرسونک جو ہے نہیں، ہائپرسونک ایک الگ چیز ہے. ہائپرسونک جو وہ سپیڈ کے لحاظ سے ہے. بیلسٹک میزائل وہ ہے جو ایک قوس کی ایک سرکل، ہاف سرکل کی شکل بناتا ہوا پہلے آسمان کی طرف جاتا ہے، پھر ایک تھوڑا سا اینگل لیتے ہوئے. تو یہ سجل کون سا ہے؟ سجل جو یہ ہائپرسونک بیلسٹک میزائل ہے. اوکے. تو اور پھر یہ اوپر جا کے نیچے دوبارہ انٹر ہوتا ہے ارتھ کے جو اسفیئر ہے، یعنی اس طرف آتا ہے. اور جب یہ واپس آتا ہے تو پھر یہ وہاں پہ جو اس کا ٹارگٹ اگر اچھا ہے، میزائل ہے جو جیسے کہ نئے جو ہے سجل جو ہے اس کی منووربلٹی، یعنی عام طور پہ آپ جب میزائل پھینک دیتے ہیں تو یہ اپنی ہی ویلاسٹی پہ چلتا ہے. لیکن جو سجل جیسے جو ہیں میزائل، یہ ان کی بعد میں ڈائریکشن کو مینیج یا منور کیا جا سکتا ہے، جو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جو اس کو ایویژن دیتی ہے یا کسی یعنی ایئر ڈیفینس سسٹم سے. تو یہ پھر جو زمین کی طرف آتا ہے تو ہٹ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کروز میزائل. کروز میزائل ذرا سے اوپر جا کے پھر ایک زمین کی اوپر کی ایک سطح پہ پرواز کرتا ہے، ایک لائن پہ چلتا ہے اور پھر جا کے جس ہدف پہ ٹکرانا تھا وہاں پہ ہٹ ہو جاتا ہے. ہائپرسونک یا سپر سونک جو ہے یہ وہ میزائل ہیں جن کی جو رفتار ہے یا ان کی جو ویلاسٹی ہے یہ آواز کی رفتار سے زیادہ ہے. تو یہ اس کی مختلف ڈگریز ہوتی ہیں، یعنی میخ 1 میخ 2 یا میخ 3 اس طرح کی جو ہوتی ہے. یہ آواز کی رفتار سے کتنے زیادہ ہے اس کے لحاظ سے یہ 1 2 3 کے ایک درجے بنتے چلے جاتے ہیں. تو جو سجیل جو ہے یہ غالباً 8 ہے میخ اس کا. تو یہ جب اس کو روکنا کافی مشکل ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے حالانکہ یہ بن چکا ہوا ہے، یہ ایگزیکٹلی ابھی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ سجیل کی کون سی یہ ویریشن ہے. لیکن سجیل خود جو ہے یہ 2009 سے پہلے کا بن چکا ہوا ہے. جو ایران کے جو بڑے سائنٹسٹ تھے، ایک تہرانی ان کا نام تھا، وہ اس میزائل ٹیکنالوجی میں انہوں نے بڑا عبور حاصل کیا تھا اور بڑا ایران کو فائدہ دیا. ان کے تجربے ہوئے. خود بھی وہ ایک ایسی ہی میزائل بناتے ہوئے ایک دھماکے میں ان کی ہلاکت ہو گئی تھی. تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ہلاکت ایک سازش میں ہوئی تھی. میں تو اس کو شہادت کہوں گا سکلین.
چلیں ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہ وہ یہ ایک ججمنٹ ہوتی، میں فی الحال ججمنٹ سے گریز کرنا چاہ رہا ہوں ڈسکشن میں، لیکن آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اس میں وہ ہلاک ہو گئے تھے، تو ان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، کیونکہ ایران میں ایک اور چیز بڑی اچھی ہے ان کے سسٹم میں کہ ہر آدمی جو ایکسپرٹ ہے وہ آگے اپنے کیا کہتے ہیں ریپلیسمنٹس تیار کرتا ہے۔ بعض جگہوں پہ تو اپنے کو ریپلیسمنٹ نہ تیار کرو کہ کہیں تم کو کوئی ڈسلوج نہ کر دے، کوئی تم کو ٹاپل نہ کر دے، تو وہاں پہ یہ عام پریکٹس ہے کہ ہر استاد جو ہے وہ اپنی ریپلیسمنٹس تیار کر رہا ہوتا ہے، اگر میں نہ ہوں گا تو میری جگہ کون کام کرے گا۔ ضروری کہ آپ صرف موت ہی کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، آپ چھٹی پہ بھی جا سکتے ہیں، کسی اور کام میں بھی مصروف ہو سکتے ہیں، تو ایک سسٹم ہے وہاں پہ۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایران کیا یا جو پرانا سسٹم آف ایجوکیشن ہے نا، جو ہم دیکھتے آئے ہیں، یونانیوں میں بھی تھا، یہ دراصل مسلمانوں میں بھی کافی رہا ہے۔ نہیں تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ اتنے انٹرسیپشنز کے باوجود نکلتا کیسے ہے؟ یہ نکلتا اس سے، ایک تو اس کی سپیڈ بہت ہے، اوکے، بہت سپیڈ ہے، اور دوسرے ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اگر فرض کے 100 میزائلز مار رہا ہے تو اس میں سے ایران کی خود کیلکولیشن ہوتی کہ آدھے گر جائیں گے یا مار لیے جائیں گے، کیونکہ رستے میں آپ کے جو مسلمان ممالک ہیں وہ بہت دفاع کر رہے ہیں اسرائیل کا، ٹھیک ہے، اور پھر اسرائیل کے اندر جو اسرائیل سے پہلے بھی جو امریکن ایئر فورس ہے یا برٹش ایئر فورس ہے، اب یہ آفیشیلی نہیں مان رہے لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ بھی میزائلوں کو مار رہے ہیں اور کوشش کرتے روک لیں، اور ری فیولنگ کی فیسلٹیز دیتے ہیں اسرائیلی ایئر کرافٹس کو، F-16 F-35 جو بھی ایران پہ حملے کر رہے ہیں۔ خیر اب تو آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے اس پورے آپریشن کو اون کر لیا ہے، کہ جس طرح جب انہوں نے یہ دھمکیاں دی کہ انکنڈیشنل سرنڈر یا یہ ملک سے نکل جاؤ، ایران خالی کر دو، تو مطلب یہ کہ عرض یہ ہے کہ یہ میزائل جب اس طرح تیزی سے آتے ہیں، خاص طور پہ جو ان میں یہ جو ہائپرسونک یا سپرسونک میزائل جو ہیں، یہ جب آتے ہیں تو ان کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شاید اتفاق سے کوئی تھرڈ جو میزائل امریکہ کا دیا ہوا اس سے شاید رک جائے، لیکن جو ڈیوڈ سلنگ یا آپ کہہ لیں ایروز ہیں یا پیٹریٹس ہیں، یہ ان کو نہیں روک پاتے ہیں۔ تو صلاحیت صرف تھارڈ میں، لیکن یہ تھارڈ کو بھی ایویڈ کر کے نکل جاتا ہے۔ میں آتا ہوں اس کی تفصیل پہ۔ بلال, I want to tell you something personal, very personal. And when you meet your Palestinian brothers and sisters, you must tell them that I strongly believe that Palestinians are the most brave people in the world, in the history of the world. And we thank you for being so upright and so brave. Thank you. ثقلین امام صاحب، اس سے پہلے کہ میں سردار صاحب سے پوچھوں، آپ سے میں نے ایک سوال کرنا ہے، بیکاز آپ جو میزائل ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی رپورٹر یا جرنلسٹ اتنا زیادہ میزائل ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے جتنا آپ نے اس کے اوپر لکھا ہے، آپ کے طویل آرٹیکلز بھی ہیں اس کے اوپر۔